السلام علیکم دوستو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس کہ ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین علیہ السلام جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و قارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ ایک طرف فوج یزید، ایک طرف آواز کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں، آج جس اسلام کا عالم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق بھی اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کے بغیر ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی کی اولاد رسول کو یہ سزا دے رہے ہو۔ میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، کہنے لگے، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ بس جب لاکھوں کی فوج نے اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے نہ کر رہا ہے کہ فوجیں گش کھا کر واپس پلٹنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظر بند کیا گیا، جس کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس کے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید کے سامنے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں کوئی افراد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مار دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ پھر کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی جنگ کی طرف جاتے ہیں، کبھی اپنی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ اس کے پاس نیزہ تھا، اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارتا رہا۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے زخم تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسۂ رسول زمین پر آتے ہیں، فوج یزید ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا سکے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے لوگو، رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔
افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کرایا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوجی یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا کہ شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان کیے تو امام حسین دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم شان امتحان میں تو نے ایک حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر کیا تم نہیں جانتے رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیا کی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوجی یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد ساری رات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو اتنا بلند کر دیا کہ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسی ہو کر کے سر سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا اور ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی۔ اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر لے جایا گیا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ نشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کبھی کہیں سے کوئی لوٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے ہم حور کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کبھی ام لیلا کا قبیلہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی ربا قبائل کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس غریب دادا پر جس کی لاش پر اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلے گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جس کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو کربلا کے میدان میں بکھیرا گیا۔ سلام ہو ان پر، سلام ہو امام حسین پر۔